السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، دو بڑے امپورٹنٹ لوگوں کے حوالے سے آج کے اس ویلاگ کے اندر میں نے گفتگو کرنی ہے، اور معاملہ ان دو لوگوں کے حوالے سے اس طرح ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں، اور اتنے قریبی ہیں کہ عمران خان صاحب جسے کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، وہ اتنے قریبی لوگ ہیں. اچھا، ان دونوں لوگوں کے حوالے سے پچھلے 2 ہفتے کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایک دم یہ دو لوگ جو ہیں یہ فور فرنٹ کے اوپر آ گئے، اور میڈیا کے اندر ان کے حوالے سے مختلف چہمگوئیاں ہوتی رہیں. ویسے تو عمران خان صاحب کے جو پیارے ہیں اور ان کے جو قریبی ہیں ان کی تو بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن یہ جو دو لوگ ہیں یہ بڑے آنکھ کے تارے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ایک رائٹ اور ایک لیفٹ آنکھ جو ہے وہ بالکل یہ والی حیثیت ہے ان کی. ایک تو ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب اور دوسرے ہیں عثمان بزدار صاحب. یہ دو لوگ ہیں. اب میں ایک ایک کر کے ذرا پہلے آپ کو بتاؤں کہ ان کے حوالے سے ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. سب سے پہلے ذرا عبدالحفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر آتے ہیں ذرا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے. عبدالحفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، ان کو خزانے کا پورٹ فولیو دیا گیا. عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. اسد عمر صاحب جب پہلے وزیر خزانہ تھے تو ان کو نکلوانے میں جہانگیر ترین نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. جہانگیر ترین اور ان کی ٹیم نے، ان کی ٹیم سے مراد سوشل میڈیا کی ٹیم، اسد عمر کے حوالے سے فیڈنگ کرنا، بار بار ان کو ٹارگٹ کرنا، اس کے اندر ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. بظاہراً پبلکلی وہ یہی پوزیشن لیتے تھے کہ نہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ پوری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے جم کے اسد عمر کے خلاف جو ہے پوری ایک کیمپین چلائی. بالآخر اسد عمر کو وہ ہٹوانے میں کامیاب بھی ہو گئے. اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا. اچھا، یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا جو کڑوا گھونٹ تھا نا، یہ بڑا مشکل تھا عمران خان صاحب کے لیے پینا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی عبدالحفیظ شیخ صاحب کو زیادہ پسند نہیں کیے جاتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے اب انسٹال تو ان کو کرنا تھا، ہر صورت ان کو یہ پورٹ فولیو دینا تھا. اچھا، ان کو انسٹال کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی تھی کہ ان کو جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو تباہ کر دیا، اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، تو اس میں سے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو نکالنا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب ہی تو وزیر خزانہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. تو آپ جب پچھلے 10 سال کی بار بار بات کرتے ہیں تو اس میں سے عبدالحفیظ شیخ صاحب کا دور آپ نکال دیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے جب اگر قرضے لیے گئے یا اکانومی کا بیڑا غرق کیا گیا عمران خان صاحب کے مطابق، تو پھر اس میں تو قصوروار پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی آتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ آگے چلتے چلتے ایک تو ان کو پارٹی کے اندر نہ ان کو کوئی جانتا تھا، نہ وہ پارٹی میں زیادہ لوگوں کو جانتے تھے. بلکہ میرے ہی ایک شو کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آئے تو انہوں نے کہا جی میں تو یہ بھی شرط لگا سکتا ہوں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو یہ بتا دیں کہ کابینہ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے 10 MNAs کے صرف نام ہی بتا دیں تو بڑی بات ہے. ان کو تو 10 MNAs کے نام تک نہیں آتے ہوں گے. تو پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی افیلیشن نہیں، پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن خزانے کی چابی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی. اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز میں ان کو کھڑا کیا گیا اسلام آباد سے، جبکہ اب آپ حیران ہوں گے کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ ان کو پنجاب سے لے آتے. اگر پنجاب سے لے آتے تو پنجاب سے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ سیدھا بغیر مقابلے کے بلا مقابلہ اندر چلے گئے، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے وہاں پہ ایک ڈیل کروائی جس میں نون لیگ کے اپنے بندے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بندے اور کاف لیگ کا بھی ایک بندہ جو ہے وہ سارے سیٹ ہو گئے. تو اگر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو سینیٹری بنانا تھا تو بہتر یہ نہیں تھا کہ پنجاب سے لے آتے، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اب میری اطلاع کے مطابق میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے MPAs بڑے سخت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پارٹی لیڈرشپ سے. اور ایک عدد میٹنگ کا احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میٹنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی 2.5 سال میں نہ تو ہمارا عمران خان صاحب سے کوئی ایکسیس ہوتا ہے، نہ ہماری ان سے ملاقات ہو پاتی ہے، نہ ان سے ہم اپنے گلے شکوے بیان کر سکتے ہیں. حلقوں کے اندر جانے کے والے سے یہ صورتحال ہے کہ ہم لوگوں سے جا کے مل تک نہیں سکتے. یہ ایگزیکٹ فیڈ بیک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے دیا. تو اس سلسلے میں جو ایک فیڈ بیک آیا وہ یہ تھا کہ یار اگر تو الیکشن ہو گئے تو عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جتانا بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں سے، کیونکہ پارٹی کے تو اپنے MPAs بڑے سخت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو پنجاب سے کھڑا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. سندھ کی طرف دھیان گیا. اب سندھ میں یہ مسئلہ تھا کہ وہاں سے فیصل واڈا کو جو ہے وہ لے کر آنا تھا،
اور سندھ میں بھی جو ہے وہ بہت ناراضگیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں بھی 2-3 مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور جب اس طرح کے دھڑے بنے ہوئے ہوں تو پھر اپنے بندے کو جتانا جو ہے وہ ذرا رسکی ہوتا ہے۔ بہرحال فیصل واڈا کو وہ جتوانے میں پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ تو بات پھر آتی ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں اب آ کے وہ ہار گئے یوسف رضا گیلانی سے، اور باقی تو آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ہارنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب اس بات کے اوپر ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو ہٹانا نہیں ہے، کیونکہ قومی اسمبلی سے جہاں سے ایکچولی وہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے ان کی سیٹ بنتی ہے، فیڈرل کی جو سیٹ ہے، وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی بضد ہیں کہ میں نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو نہیں ہٹانا۔ چلو ایک یہ ہوگی، اب میں دوسرے کے اوپر آتا ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 2 کے اوپر، عثمان بزدار صاحب۔ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے 2 ہفتوں سے بڑا چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ ان کی جگہ کے اوپر کسی اور کو سی ایم جو ہے وہ لایا جائے گا۔ مختلف نام اس سلسلے میں جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے۔ راجہ بشارت کا نام بھی آیا، ہاشم جواں بخت کا نام بھی آیا، میاں اسلم اقبال کا نام بھی آیا، علیم خان کا نام بھی آیا، یاسر ہمایوں کا نام بھی آیا۔ مختلف حلقوں کے اندر مختلف نام جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ کل رات کو اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ شام کے وقت ایک میٹنگ سٹارٹ ہوئی، عثمان بزدار صاحب کو اسلام آباد بلایا گیا، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور اس کا جو بعد میں جو لب لباب نکلا وہ یہ تھا کہ جی ابھی بھی عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اور ویسے کوئی انتظامی تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ اب انتظامی تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ انتظامی تبدیلیاں جو ہیں وہ چند سیکٹریز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، وزارتوں کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں، نئے وزیر لائے جا سکتے ہیں، اس طرح کی تبدیلیاں ہوں گی، لیکن عثمان بزدار صاحب ابھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ جو خبر ہے یہ میری نظر میں سب سے زیادہ جو خوشخبری ہے نا، یہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک آئیڈیل آدمی ہے جو ان کو بیٹھے بٹھائے صرف اور صرف ان کے لیے جو ہے وہ ووٹ اکٹھے کروا رہا ہے۔ مطلب اب مسلم لیگ نون کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڈ گفٹڈ جسے کہتے ہیں نا، عثمان بزدار صاحب مسلم لیگ نون کے لیے گاڈ گفٹڈ سی ایم ہے، کہ یہ شخص جس طرح بیڑا غرق کر رہا ہے لاہور کا اور پنجاب کا، پنجاب میں نون لیگ کی ہر گزرتے دن کے ساتھ پاپولیرٹی خود بخود بڑھ رہی ہے۔ تو اگر ایسا سپاہی آپ کے لیے دشمن نے بھیجا ہو، آپ کے سیاسی دشمن نے ایسا سپاہی بھیجا ہو، تو اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عثمان بزدار صاحب فی الحال تو کہیں تبدیل نہیں ہو رہے، ہمیشہ کی طرح جس طرح پہلے بھی کئی دفعہ یہ لہریں چلیں، تو عمران خان صاحب اب بھی ان کی تبدیلی کے اوپر جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ اب اصل پوائنٹ آتا ہے کہ یہ ضد ہے کیوں؟ یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی اور عثمان بزدار صاحب کی ضد ہے کیوں؟ یہ میرا تجزیہ ہے، یہ خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو تبدیلی کرنا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ اگر زیادہ پریشر دوسری سائڈ سے اوپر آئے کہ جی یہ فلاں بندہ پرفارم نہیں کر رہا، اب آپ اس کو تبدیل کریں، آپ اس کو تبدیل کریں، اگر آپ اٹھا کے نوٹ کریں سوائے اسد عمر کے باقی ہارڈلی کوئی آپ کو ایسا شخص ملے گا جس کے اوپر دوسرے کوارٹر سے جو ہے وہ تنقید آ رہی ہو تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اسد عمر شاید ایک واحد وزیر خزانہ تھے جن کے اوپر دوسرے کوارٹر سے بھی تنقید آتی تھی کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، ان سے کام نہیں ہو رہا، اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے ان کو تبدیل بھی کر دیا۔ لیکن اس کے اندر جہانگیر ترین کا اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا، جہانگیر ترین کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا، اور چند دوسرے حلقوں کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا، جس کے بعد ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن عثمان بزدار اور عبدالحفیظ شیخ کے حوالے سے جو نہیں ہو رہی تبدیلی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ انا کا ہے، کیونکہ اگر ان کو جتنا کو انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب نے ان دونوں لوگوں کو، اب اگر ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہ یعنی کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی ایک غلط آدمی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ بات قابل قبول ہو جائے گی، یہ بات پروو ہو جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مردم شناس نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کس کو جو ہے وہ میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، کس کو ایک امپورٹنٹ ڈیوٹی دینی ہے یا نہیں دینی، جانتے ہوئے کہ پارٹی کے اندر ان دونوں لوگوں کے حوالے سے ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، پارٹی کے اندر کوئی زیادہ پسند نہیں کیے جاتے، دونوں افراد نہیں پسند کیے جاتے، لیکن اس کے بعد کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ بیسیکلی میں کا مسئلہ بن چکا ہے کہ میں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ یہ بندہ اب نہیں جائے گا تو اب یہ نہیں جائے گا، اب چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ میں خود یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا کم از کم پنجاب سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں نے 2.5 سال میں ابھی تک ایک آدمی مجھے نہیں ملا
جو مجھے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہم عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے بڑے مطمئن ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, عام افراد کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی نہیں ملا جو مجھے یہ بات کہے. میرے سامنے بیٹھ کے ان کی اپنی پنجاب کابینہ کے وزیروں نے ان کو برا بھلا کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص کس بات کے اوپر جو ہے وہ اس کو یہ کرسی دی ہوئی ہے. یقین کریں. تو اگر میں اس لیے کیونکہ اگر عثمان بزدار کو اتنا جو سپورٹ کر دیا ہے, آج پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے, لاہور کے اندر آج جو صورتحال ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے لیے صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ عمران خان صاحب ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی ایک ضد ہے نا کہ میں نے عثمان بزدار کو نہیں اٹھانا, جانتے ہوئے کہ ایک پروجیکٹ فیل ہو رہا ہے, جانتے ہوئے کہ یہ شخص کام نہیں کر سکتا, اسی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب آپ وہ بلا وجہ جھوٹے قسم کے ان کے بیٹھ کے وہ جو ہے وہ آپ افسانے گھڑتے رہیں بیٹھ کے, وہ یہ ہیں تو وہ ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ایک ضد ہیں, وہ صرف اور صرف ایک میں ہیں, وہ صرف اور صرف ایک انا ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ان کو پش کرتے جا رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق جو چند حلقوں کی میں بات کر رہا تھا, وہ چند حلقے بھی بہت ناراض ہیں ان سے کہ بھائی ان سے نہیں ہوتا کام, خدا کے لیے ان کو تبدیل کریں. اور میری اطلاع کے مطابق اگر اس سلسلے میں مزید کوئی ضد دکھائی گئی تو عمران خان صاحب کے لیے چند اور جگہوں پہ مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. میں اس سے زیادہ کوئی لمبی بات نہیں کروں گا, بس میں اس ڈھکے چھپے الفاظ میں سے خود ہی آپ اس کو ڈیکوڈ کر لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ اگر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کوئی جلدی فیصلہ نہیں کیا گیا تو عمران خان صاحب کے لیے چند مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.